کہ انسان کیسے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کیسے لوگ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور کیسے اللہ اس شخص کو عروج دیتے ہیں، کیسے دنیا والے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو معاشرے میں کمتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کو بلندیوں کے ساتھ نوازتے ہیں۔ پھر بھائیو، قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں طریقہ بتاتی ہے کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دنیا کے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو سن کر انسنا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جن کے دلوں پہ، جن کی آنکھوں پہ اور جن کے کانوں پہ پردے آ جائیں ہیں، ان کو کبھی بھی نصیحت کی بات فائدہ نہیں دے سکتی، اور جن کے دل زندہ ہوں، جن کی آنکھیں صحیح راستہ دیکھنے والی ہوں، جن کے کان صحیح بات سننے کے لائق ہوں، ان کو عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ آج کے واقعے کے اندر ہم نے ایک بات شروع کی تھی کہ انسان کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے دنیا کے اندر آزمائش والی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اللہ کے اولیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اہل بیت، ان سب نے پہلے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی جان قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنے گھر والوں کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے اللہ کے پاس جا کر ایک مقام پایا۔ اگر ہم کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہ آنا پڑے اور ہمیں سچ بھی نہ بولنا پڑے، ہمیں حلال کھانے کی کوشش بھی نہ کرنی پڑے، اور پھر کہیں کہ اللہ کا قرب ہو جائے، تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے جس کے اندر انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو اس انسان کو اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کو ماننا اور اللہ کی بات کو ماننا۔ اللہ کو ماننے کے بعد انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن اگر پھر بھی شرمندہ ہو کر اپنی غلطی صحیح کر لے، درست کر لے، پھر بھی اللہ کے پاس اس کے لیے جگہ ہے۔ لیکن اگر وہ صحیح نہیں کرتا اور یوں ہی اپنی من مانی والی زندگی گزارتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ موت آ جاتی ہے اور ڈھیر سارے گناہ لے کر اپنے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے، وہ دنیا کا بدبخت انسان ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اس کے اندر ہر وہ چیز اس واقعے کے اندر ہوئی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یا ہم کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہر وہ چیز۔ ہم بات یہاں تک پہنچے کہ جب ان کی مصر کے اندر فروخت ہوئے، تو مصر کے ایک مالدار شخص، یا یوں کہہ لو کہ مصر کا جو وزیر تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور یہ گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے، عزیز مصر نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ یہ بیٹا ہے، ان کی اولاد نہیں تھی، کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اور اس کو خیال بھی رکھنا ہے، گھر میں رہنے دینا ہے۔ انہوں نے وہاں کھایا پیا پہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بڑے احسان ہوئے، بڑے مقام ملا ان کو عزیز مصر کے گھر۔ دیکھو نا، اگر تمہیں کوئی کھانا کھلا دے اپنے گھر کا، یا نمک کھلا دے، یا تمہیں کوئی تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کر دے، نیکی کر دے، کسی فیملی کا تمہارے ساتھ اچھا تعلق ہو جائے، تو تم اس فیملی کی
مقروض ہو جاتے ہو کہ ہر طرح کا ان کا خیال رکھنا ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو تمہارا حیا کرے تم اس کو بے حیا کر دو، جو تمہیں کھانا کھلائے تم اس کو برا رکھو، جو تمہیں پانی پلائے تم اس کے لیے بری سوچ رکھو۔ یہ کسی حلال انسان کا کام نہیں ہوتا، کسی حلال غصے کا کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ کوئی بہت غیر بزرگ ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے جو اس طرح کے فعل کرتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں جو تمہارے اوپر احسان کرے کبھی اس کے سامنے اپنا سر نہ اٹھاؤ، بلکہ اس کی تابع داری کرو۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی کھانا کھلاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ ایک جگہ دعوت آئی تو آپ نے سنا کہ اس شخص نے صحابی نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، اب تم اس کو بدلا دو۔ وہ آگے سے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب ہیں، ہم تو اس کو بدلے میں کھانا نہیں کھلا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانے کے بعد اس کے لیے خیر کی دعا کر دو۔ جب خیر کی دعا کر دی کہا کہ یہی اس کا بدلہ ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، تمہیں کوئی کھلاتا پلاتا ہے یا تمہاری مدد کرتا ہے، تمہیں کوئی پیسے دیتا ہے، تم اس کے بدلے میں وہ چیزیں نہیں دے سکتے ہو جو تمہیں دے رہا ہے، تو فرمایا کہ کم سے کم اس کے لیے دعائے خیر تو کر سکتے ہو، اور دعائے خیر جو ہوگی گویا کہ وہ اس کی نیکی کا بدلہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اللہ نے ان کو حکم بھی دے دیا، علم بھی دے دیا۔ جب جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد ان کو جو جن کے گھر میں یہ رہتے تھے ان کے دل میں ان کے لیے برے خیالات پیدا ہوئے، اور وہ عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا نام مشہور زلیخا کے نام سے ہے۔ انہوں نے بے شمار دروازے بند کر کے تالے لگا کر ایک گہرے کمرے میں لے جا کر انہوں نے اپنے ساتھ پورے پیر ان کو دعوت دی اور کہا قال کہیں غلط۔ جب یہ بات کہی، دیکھو میرے بھائیوں، اگر انسان کی توجہ دل کی اللہ کی طرف ہو تو انسان اپنے برے وقت میں اللہ کو پکار لیتا ہے۔ اگر انسان نے اپنی خوشی میں رب کو نہ پکارا ہو، انسان نے اپنی خوشحالی میں اللہ سے رابطہ نہ رکھا ہو، انسان نے اپنے اچھے وقت میں اپنے رب سے محبت نہ کی ہو، تو برے وقت میں اس کی زبان پہ اللہ نہیں آتا۔ بلکہ میں ایک حدیث میں پڑھا ہے، آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، اپنی خوشیوں میں اپنے رب سے دعا کیا کرو۔ یا تمہارے حالات اچھے ہوں، بہترین مکان ہو، صحت مند بیوی ہو، اور اسی طرح سے تمہاری بھی صحت ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد تمہاری جیب میں پیسے بھی ہو، گاڑی بھی ہو، 2-4 بچے بھی ہوں، حالات بڑے زبردست چل رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ سے زیادہ مدد ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا کہ کبھی تمہارے اوپر برا وقت آئے گا، اللہ تمہیں بغیر مانگے عطا فرمائے گا۔ کہ اللہ فرمائیں گے کہ اس نے اپنے اچھے وقت میں مجھے نہیں پڑھایا، آج اگر اس کے اوپر آزمائش ہے تو میں بھی نہیں بتاؤں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت کہا قال معاذ اللہ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب معاذ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ان کے بعد حضرت یعقوب کی شکل اللہ نے ان کے سامنے کر دی تھی، اور وہ حضرت یعقوب ان کو روک رہے تھے کہ تم اس عورت کی بات کو نہ ماننا۔ ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی تھی، معاذ اللہ۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے خاندان کی شرافت یاد کروا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے باپ حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم خاندان کے جو نبی ہیں ان کی اولاد میں سے ہے،
تیرا باپ اتنا شریف ہے، تیرا دادا اتنا شریف ہے، تیری ماں اتنی اچھی ہے، اگر تم یہ کام کر لے گا تو اپنے خاندان والوں کو تم ایک داغ لگا دے گا۔ اور ماں باپ کی لاش رکھنا اچھی اولاد کا کام ہوتا ہے۔ یعنی ہر اولاد اگر یہ بات سوچے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا میرے باپ کو علامہ آئے گا، میرے باپ کو لوگ کہیں گے کہ تیری اولاد ایسی ہے، اگر یہ باتیں انسان سوچے تو کبھی بھی انسان برا قدم نہیں اٹھائے۔ اور ہر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت رکھے، لاج رکھے اور ان کی عزت کا پورا خیال کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دین میں جب یہ بات آئی میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ کہا انہوں نے کہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، وہ بہترین ٹھکانہ دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی۔ اب دوڑ لگاتے وقت اسباب پہ خیال نہیں کیا، اسباب پہ خیال نہیں کیا کہ دروازے کیسے کھلیں گے، دوڑ لگاتے ہوئے یہ خیال نہیں کیا کہ تالے کیسے ٹوٹیں گے، نہ ہاتھ میں ہتھوڑا ہے نہ کوئی اور چیز ہے، بس اللہ کا نام لے کر دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور اللہ کے لیے دروازے کھولنا شروع کر دیا۔ وہ دوڑتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور آخری دروازے تک پہنچ کر وہاں عزیز مصر سے ملاقات ہو گئی۔ اب یہاں سے جو پوائنٹ مجھے ملتا ہے، آپ کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی گناہ کی نوبت آئے تو مجبور کرے زندگی تمہیں گناہ کی طرف، تو بس اللہ کے آسرے پہ گناہ کو پشت کر کے اللہ کی طرف دوڑ کرو، اللہ بچائے گا۔ ضروری نہیں کہ انسان کی صرف زنا والی ہی ہے، اگر زندگی میں حالات تب وہاں کاروبار سے نقصان پڑ پڑے اور دائیں بائیں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار ترقی میں نہیں جا رہا، جیب سے پیسے ختم ہو رہے ہیں، گھر سے پیسے ختم ہو رہے ہیں، نوبت قرضہ تک پہنچ گئی ہے، قرضہ سے آگے سود تک پہنچ رہی ہے، اب یہ گناہ والا راستہ ہے۔ اب یہاں اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے سود نہیں لینا بلکہ تم نے اللہ کی طرف آنا ہے۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ راستے بنائے گا ہمارے لیے، اللہ راستے کھولے گا ہمارے لیے کہ تم نے جب اللہ کی دامن میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے تو اللہ کبھی تمہیں بنا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے، ہمارا ایک رشتے دار بھی ہے، 18 لاکھ روپے کا وہ مقروض ہو گیا، 18 لاکھ روپے کا۔ کسی بڑے بندے نے اس کو بلایا، کہنے لگے کہ ہم آپ کو لون لے دیتے ہیں 18 لاکھ بینک سے، اور جب تمہارے پاس پیسے بنے تو تم نے دے دینا، اتنے پیسے لگیں گے زیادہ۔ انہوں نے فوراً مدرسے میں آئے، ہمارے پاس زندہ سے بنا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی میرا مشورہ تو یہ کہ اپنے آپ کو بچا لو، جو آدمی سود کے اندر پڑ جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لو۔ انہوں نے نیت کر لی کہ میں لوگوں کے پاؤں پکڑ لوں گا لیکن میں سود کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالوں گا۔ اب جب اللہ کی محبت میں انہوں نے سود کو چھوڑا، 3-4 ماہ اس کے ایسے گزرے کہ گھر میں کھانا بھی نہیں پکا، کبھی ادھر سے کوئی پیسے مانگنے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ ایک دوست کو ترس آیا اس کے اوپر اور اس نے اس کی تقریباً 2 مرتبے کی قریب اس کی فصل تھی، اس نے اس کو مجھے جو چاول تھے یہ لگائے ہوئے تھے، اس نے اس کو بلایا، کہنے لگے کہ یہ چاول بیچ دو اور قرض اتار لو، اور جب تمہارے پاس ہوں 1 لاکھ روپے سال بعد 2 لاکھ مجھے دے دینا۔ اور خود گھر میں بلا کر، میں اس چیز کا آنکھوں سے گواہ ہوں، جب اس نے وہ 1500-1600 روپے کے ریٹ سے وہ چاول لے لیے اور گاڑی اس نے جب لوڈ کر دی شام کے وقت،
اور اللہ نے اس وقت چادروں کا ریٹ 1500 سے اٹھایا اور 3100 پر لے گئے. یہ آپ سے تقریباً 7-8 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت کچھ دن چاول 3000 کے قریب آگے پیچھے جھونا بکا اور اللہ نے اس میں ایک پل میں قرضہ اتار دیا اور ایک پل میں اس کے جو پیسے اس نے لیے تھے چاولوں والوں کو بھی دے دیے, قرضہ بھی کر دیا. تو میرے بھائیوں, اگر ہم گناہ سے بچیں, حرام سے بچیں اور اللہ کے دامن میں اپنے آپ کو ڈال دیں اور اللہ ہمیں بچائے گا ضرور. لیکن اگر اپنی چلاکیاں لے کر آئیں, اپنے اسباب لے کر آئیں, اپنی عقل کو استعمال کریں, اپنی ہوشیاری کو استعمال کریں, تو یاد رکھنا ہم دنیا میں ناکام تو ضرور ہوں گے, فلاح تو ضرور ہوں گے, نہ دنیا بنا سکیں گے نہ اپنی آخرت بنا سکیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے کے قریب پہنچے تو وہاں عزیز مصر کو پایا. پیچھے ان کی بیوی آ گئی. اب عورت نے سب سے پہلے یہ لفظ کہا, قال ما جزاء من اراد باهلك سوءا. آپ بتائیں کہ جو آدمی تیری بیوی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے اس کی سزا کیا ہے. دیکھو کیسے عورت انسان کو بے وقوف بناتی, کیسے. یہ غور کرو یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے. اس واقعے کو سنانے کا مقصد بھی یہی کہ اگر گھر کے اندر ہماری ماں ہے یا گھر کے اندر ہماری بہن ہے یا گھر کے اندر ہماری بیوی ہے یا گھر کے اندر ہماری بیٹی ہے, اس کی بات سننے کے بعد اس کی بات کی تحقیق کر لو. کہیں ماں بیوی کے خلاف جان بوجھ کر تو نہیں کروا رہی, کہیں بیوی جان بوجھ کر تو نہیں ماں باپ سے جدا کرنے کی کوشش کر رہی, کہیں بہن جان بوجھ کر تو بیوی سے نہیں لڑا رہی, کہیں بیٹی غلط بیانی کر کے تمہارے خلاف تو نہیں کر رہی. تمہیں یہ چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ چیزیں ہمیں سکھائی اور اس نے فوراً یہ لفظ کہا کہ آپ بتائیں کہ تیرے اہل کے ساتھ پورا کرے گا اس کی کیا سزا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لی اور نیچے کرنے کے بعد جب نیچے کر لی تو پھر اس نے کہا قال هي راودتني عن نفسي کہ یہ تو اس نے غلط کام کیا تھا. خیر وہاں دعائی ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کا جو بڑا تھا وہ کہنے لگا یوسف اعرض عن هذا, اے یوسف تو چھوڑ, واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین, اللہ تجھے معاف کرے گا. اب کچھ عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مصر کے بازاروں میں یہ باتیں ہونے لگی کہ کہاں سلیقہ, کہاں یوسف, اور اتنی بڑی عورت اور مالدار اور بڑے سردار کی بیوی ایک خادم کے اوپر مر گئی. اس طرح کی عورتیں باتیں کرنے لگی. اس نے ساری عورتوں کی دعوت کی جو باتیں کر رہی تھی, ساری کی دعوت کرنے کے بعد ان کو ایک دسترخوان میں بٹھایا, ان کے ہاتھ میں 3 چھریاں لے لی اور ہاتھوں میں سیب پکڑا دیے اور ادھر سے حضرت یوسف کو کہا کہ اب تم آؤ. جب وہ آنے لگے تو ان کے آگے سے گزرنے لگے تو ان عورتوں کی نظر جب حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو ان کے حسن کے اندر اتنا آگے تک چلی گئی کہ انہوں نے سیبوں کی جگہ اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی اور کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, کہا انہوں نے یہ ہمیں انسان نہیں لگتا, ان ھذا الا ملک کریم, کہ یہ اپنی صفات کے اعتبار سے, اپنی کردار کے اعتبار سے, اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے, اپنی چمک دمک کے اعتبار سے, اپنے رہن سہن کے اعتبار سے یہ ایک اللہ کا معزز رشتہ رکھتا ہے. پھر کہا اس نے, پھر عزیز مصر نے کہا, اس کی بیوی نے کہا اگر یوسف علیہ السلام نے میری بات کو نہ مانا تو اس کو سزا ملے گی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچتا ہوں اور مجھے گناہ سے بچنے کے لیے اگر جیل میں بھی جانا پڑے تو مجھے منظور, اور چلے گئے. اب یہاں
جیل میں گئے، وہاں داخل ہو گئے، وہاں رہن سہن شروع کیا، لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو بٹھایا، اپنے وقار کو بٹھایا، اپنے علم کو بٹھایا، لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے، لوگ اس کی بات سننے لگے، لوگ دائیں بائیں اس کے بیٹھنے لگے۔ تو دو آدمی آئے ان کے پاس خواب لے کر، دونوں میں سے ایک نے کہا انی آخر الخمر، کہ میں شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں روٹیاں کھاتا ہوں، میرے اوپر سے روٹیاں اٹھا کے لے جاتی ہے کوئی نہ کوئی چیز پرندے۔ تو کہا کہ میں تمہیں بیٹھو، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں، تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو دعوت دی، کہا ذالکما مما علمنی ربی، کہ جتنا میرے پاس علم ہے وہ میرا علم مجھے میرے رب نے دیا۔ سب سے پہلے یعنی ان کو ایمان کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ پھر کہا واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی دین کی تابعداری کرنے والا ہوں، یہ دعوت ہوگی۔ پھر کہا کہ یاد رکھنا ایک اللہ کی عبادت کرنا، باقی کسی کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکانا۔ جو دیندار آدمی ہوتا ہے اس کا کام اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو دعوت ہے میرے بھائیوں کو، اپنی جماعت کی دعوت ہے، اللہ کے احکامات کی دعوت بہت کام ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہمارے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جو ہماری جماعت میں آ جاؤ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہماری جماعت یہ کرتی یہ کرتی۔ اگر دعوت یہ ہو تو اللہ کو مانو، اللہ نہیں مانو، 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال کھاؤ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، سچ بولو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، لڑائی جھگڑے فساد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہے نبی کی دعوت، اور یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو دینی چاہیے۔ اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر ضرورت ہے میرے بھائیوں، جہاں بیٹھے ہوں 4-5 لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہوں تو ان سے تھوڑی سی دین کی بات کر لو، پوچھو یار اگر ہم مر گئے تو کیا جنت میں جا سکیں گے؟ ایک دوسرے سے سوال کرو کہ اگر موت آ گئی تو کیا کرنا نصیب ہوگا؟ ایک دوسرے سے سوال کرو اگر موت آ گئی کیا قبر میں روشنی ملے گی؟ ایک دوسرے سے سوال کرو اگر میں مر گیا میدان معاشر میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ یہ ہے دعوت۔ ایک بہت بڑا واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا، 2-3 کتابوں میں یہ واقعہ ملا۔ مولانا مظفر حسین ایک اللہ کے ولی کو ہندوستان میں رہتے تھے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کی عادت تھی یہ پیدل سفر کرتے، راستے میں جہاں بھی کوئی مسجد ملتی یہ وہاں رات گزارتے، 5 وقت کی وہاں نماز پڑھاتے اور صفائی کرتے مسجد کی، اور لوگوں کو ساتھ دعوت بھی دیتے کہ اس مسجد کو آباد کرو۔ مسجدیں بنانی آسان ہیں لیکن مسجدوں کو آباد رکھنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ ایک گاؤں کے اندر 4 مسجدیں ہیں لیکن ان کے دروازے کے اوپر جاؤ تمہیں ان کے تالے لگے ہوئے ہوں گے، صرف 5 سے 10 منٹ کے لیے تمہیں وہ کھلتی ہوئی نظر آئیں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور روزی نمازی کتنے 4-5 ہر آدمی نے اپنی اپنی برادری کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، مسجد بنانے کے بعد مسجد کو آباد کرو، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہو، صبح دوپہر شام بچے وہاں پڑھیں، قرآن پاک کی تعلیم پڑھیں، لوگوں کے لیے اس کو کھول دو، لوگ آ کر نفل پڑھیں، لوگ آ کر وہاں اپنی عبادت کریں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت آدمی تھکا ہوا ہے وہ اپنا آرام کر لیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم واش روموں کو تالا لگا دیا کرو، یہ بند کر دیا کرو، لیکن الحمدللہ 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 ہماری یہ واحد مسجد ہے جو ہر وقت کھلی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم سب کی یہ مسجد ہے اور سب نے مل کر اس مسجد کو بنایا ہے اور سب مل کر انشاءاللہ اس کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ صبح تقریباً فجر کی نماز سے لے کر الحمدللہ رات کے 9:30-10 بجے تک لمحہ لمحہ قرآن پاک کی تلاوت اس جگہ پہ ہوتی ہے، اور تقریباً ایک تھوڑے سے چند وقت کے لیے نکلتے ہیں، اور نمازی الحمدللہ زور سے لے کر اثر تک، اور اثر کے بعد بھی لوگ دائیں تھوڑے آتے رہتے ہیں۔
اور فجر کے بعد بھی لوگ کو نفل پڑھ رہا ہے، تو کس طرح مسجدیں یہ ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اس طرح کی مسجد کا ماحول بننا چاہیے کہ مسجد سے علمی فائدہ بھی ہو اور مسجد سے لوگوں کو دنیاوی فائدہ بھی ہو، ہر طرح کی مسجد سے انسان کو فائدہ رہنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یعنی مولانا مظفر حسین وہ ایک گاؤں گئے، وہاں انہوں نے مسجد کی صفائی کی، اذان کی، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، پوچھا کیا وجہ ہے، کہنے لگے یہ گاؤں کا بڑا ہے، وہ شرابی ہے، ہر وقت اس کی محفل میں گانا گانے والی ناچتی رہتی ہیں، اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو سارا گاؤں حجات پہ آ جائے۔ تو وہ گئے، وہاں لوگ گائے کتے آگے پیچھے ان کے بندے ہوئے تھے، یہ ڈرے نہیں، بسم اللہ پڑھی، ان کے محفل میں چلے گئے، وہاں گانا گانے والی ناچتی تھی۔ حضرت نے جا کر ان کو کہا جناب اگر میں نے اذان دی تھی آپ مسجد میں گئے، کہنے لگے میرے کپڑے صاف نہیں تھے، کہتے کہ آپ کپڑے سمیت گندے کپڑے لے کر ہی آئے تھے، مسجد پہ بنائی اللہ اس لیے ہے کہ تم اپنا گندا جسم لے کر آؤ اور جب باہر جاؤ تو صاف ستھرا جسم لے کر جاؤ، تو تمہارے جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں۔ اس نے اسی وقت گانا بجانا بند کروا دیا، کہا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو اپنی نماز مسجد میں آ کر پڑھو، کہا کہ میں پڑھوں گا لیکن اپنی شراب کی بوتل ساتھ لے کر آؤں گا، کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہا میں مسجد میں آؤں گا بغیر وضو کے آؤں گا، کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہا مسجد میں آؤں گا میں زنا کر کے آؤں گا، کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر مسجد میں آیا، جس سے مرضی آ جانا، اس نے جب اذان دی گانا بجانا بند کروایا اور جب مسجد میں جانے لگا شرم آئی کہ آج پہلا دن مسجد میں ہے اور میں شراب کی بوتل لے کر جاؤں، اس نے شراب کو اٹھا دیا، کہا کہ پہلا دن ہے کیا بغیر وضو کے مسجد میں جاؤں، گھر چلا گیا، گھر جانے کے بعد کہنے لگا آواز دے کر اپنی بیوی کو، کہنے لگا میرے لیے کپڑے لے آؤ، کپڑے لے آئے، غسل خانے میں گیا، غسل کیا، صاف ستھرا نہایا، کپڑے پہنے، جب باہر نکلا پھر اپنی بیوی کو آواز دی کیا میرے لیے تیل کنڈا لے کر آؤ، جب بیوی کنڈا تیل لے کر آنے لگی تو بیوی کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہنے لگا سبحان اللہ کہ میں تو ناچنے والیوں کے پیچھے اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہوں، اپنے مال کو ضائع کر رہا ہوں، میرے تو گھر میں جنت کی حور ہوتی ہے، میری تو بیوی اتنی خوبصورت ہے، 7 سال ہو گئے تھے بیوی کی طرف دیکھا نہیں تھا، اور پھر جب پہلی دفعہ نظر پڑی بیوی کی محبت دل میں آ گئی، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جب وہ آدمی مسجد میں جاتا ہے پہلا سجدہ جو ہے پیشانی اپنی زمین پہ رکھتا ہے، اللہ پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے حجات کے چشمے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کریں، اگر ہم اپنے ملازم کو کہیں کہ یار تم نماز پڑھا کرو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہیں کہ یار تم نماز پڑھا کرو، اپنی فیملی کے اندر اپنے بچوں کو ہٹا دیں، اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو سمجھائیں، اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کو سمجھائیں، اگر کوئی غلط حرام کاری میں مبتلا ہے اس کو سمجھائیں، ہمارا تھوڑا تھوڑا سمجھانا اس معاشرے کے اندر کم سے کم اتنا ضرور بن دے گا کہ جو ہمارے پاس ڈرتے ہیں وہ سدھر جائیں، وہ ضرور محنت کے علاوہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بیٹھ کر اللہ کی دعوت دی، اس کے بعد ایک آدمی کو خواب کے مطابق پھانسی ہوئی، دوسرا آدمی نکلنے لگا، جب جانے لگا کہنے لگا کہ میرا تذکرہ عزیز مصر کے ساتھ کرنا کہ مجھے کئی سال ہو گئے جیل میں رہتے ہوئے اور کہنا تمہیں بے قصور ہے۔ اللہ نے اسی وقت کہا کہ یوسف تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو نے عزیز مصر کی طرف اپنا رابطہ کر لیا، اب یاد رکھنا وہ جب جیل سے باہر نکلا، جیل سے باہر نکلنے کے بعد اس بات کو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بڑھا دیا اور اللہ نے کہا کہ یوسف تو نے میرے علاوہ کسی اور سے مانگا، اس لیے ہم جیل میں اور رہے، چند سال اور رہنا پڑا۔ پھر عزیز مصر کو ایک خواب آتا ہے اور اس خواب کی تعبیر کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو پھر اس وقت اس آدمی کو یاد آتا ہے کہ اے عزیز مصر ایک جیل میں ایک آدمی ہے جس کا نام یوسف ہے، اس کی خواب صحیح ہوتی ہے، تعبیر صحیح ہوتی ہے، کہنے لگے جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں آؤں گا ضرور لیکن میرے پہلے پاک دامنی کو ظاہر کیا جائے، جب پاک دامنی ثابت ہوگی، عورتوں نے اپنا قصور مان لیا، تکبر نہیں کیا، لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہا دیکھو میں سچا ہوں، ساتھ نہیں اٹھا
کہنے لگے وما تبرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. میرے دوستو یہ اللہ نے حضرت یوسف سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو کہو کہ میرے رب کا فضل ہے. اگر تم حلال کھاتے ہو کہو میرے رب کا فضل ہے. اگر تمہارے اندر قرآن کی تلاوت کی صلاحیت ہے کہو میرے رب کا فضل ہے. اگر تمہیں اچھا اخلاق ہے کہو میرے رب کا فضل ہے. اگر گناہ سے بچتے ہو کہو میرے رب کا فضل ہے. اگر غیبت سے بچتے ہو کہو میرے رب کا فضل ہے. اگر اللہ کا قرب ہے کہو میرے رب کا فضل ہے. حضرت یوسف نے کہا کہ اگر مجھے اللہ نہ بچاتا تو میں قرآن برباد ہو جاتا. عزیز مصر نے کہا اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. کہنے لگے قال اجعلنی علی خزائن الارض. مجھے مصر کا وزیر بنا دو. مجھے مصر کا وزیر بنا دو. خزانہ کا وزیر بنا دو اور تمہارے سارے مسئلے حل ہو گئے. اگر بادشاہ اچھے ہو نا بادشاہ اچھے ہو ملک کے حالات اچھے ہوتے. اگر بادشاہ اچھے نہ ہو تو ملک کے حالات اچھے ہوتے. لوگ کہتے ہیں جیسی عوام ویسی ویسا بادشاہ. یہ غلط بات ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ میری بات یاد رکھنا. آج تک کبھی عوام نے اپنے لیے اچھا بادشاہ تسلیم نہیں کیا. اللہ ہی ہوتا ہے جس کے اوپر اچھا آ جائے وہ سدھار دیتا ہے عوام کو ڈنڈے مار دے. اور جس کے اوپر نہ آئے عوام کو نہیں ہوتی ہے. تو ایک واقعہ لگا ہے. ایک بادشاہ جنگل میں گیا. وہاں پیاس لگی. وہاں ایک انار کا باغ تھا. تو کہا کہ مجھے جوس پلاؤ. اس نے ایک انار ڈالا اور ایک گلاس پورا بھر گیا. اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہاں ٹیکس لگنا چاہیے. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا. اس آدمی کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بادشاہ ہے. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آیا. کہنے لگے مجھے انار کا گلاس دوبارہ ایک پلا دو. اس نے پھر ایک ڈالا, دوسرا ڈالا, تیسرا ڈالا. کئی انار ڈالنے پڑے. کہنے لگے پہلی دفعہ ایک انار تو بھر گیا, دوسری دفعہ اتنے ڈالنے پڑے. کہا پہلے جب میرا بادشاہ تھا وہ دیانتدار تھا, آج میرا بادشاہ لگتا ہے کہ وہ دیانتدار ہو گیا. ایک آدمی بکریاں چروا رہا تھا اور ایک دم ایک بھیڑیا اس کی بکریوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ رونے لگا. دوستوں نے کہا کہ تم کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ مجھے یہ اس لیے رونا نہیں آ رہا کہ میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا. مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلا گیا. اور جب تحقیق کی اور پتا اسی وقت جس وقت بھیڑیا بکری کھا رہا تھا اس سے تھوڑے نما کر رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی موت بات کر دی. اگر ملک کا بادشاہ اچھا ہو ملک کے حالات اچھے ہوتے ہیں, عوام خوشحال ہوتی ہے اور اس ملک کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اگر ملک کے جو لوگ ہیں, ملک کے وزیر جو خزانہ کے لوگ ہیں, اگر وہ چور ہوں, کرپٹ ہوں, ملک میں کھانے والے ہوں, خدا کی قسم ملک کے حالات کبھی اچھے نہیں ہوتے. عوام قربانی دے, عوام قربانی دے, عوام قربانی دے. کبھی کسی نے دیکھا کسی بڑے آدمی نے قربانی دی؟ صرف عوام قربانی ہوتی ہے. عوام کو کھلانے والا اللہ ہے, عوام کو پانے والا اللہ ہے, عوام کا خالق راضی کرنا ہے جس کی وجہ سے عوام کی زندگی گزر رہی ہے. ورنہ میرے دوست یاد رکھنا پوری دنیا پاکستانیوں کو رات کو مار کر سکتی ہے اور صبح کو پاکستانی پھر اپنا کاروبار گزرت کر رہتے ہیں. یہ صرف پاکستان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. دنیا میں جو ملک صرف اسلام کے نام پر بنے, پوری دنیا میں پہلے نمبر پر مدینہ طیبہ اور وہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا اور دوسرے نمبر پر ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا. اور قیامت تک یہ دو ملک آباد رہیں گے اور کوئی آدمی ملک کا ایک ذرہ بھی خراب نہیں کر سکتا. سازشیں ہوگی, لوگ کریں گے کوشش کہ اس کو تباہ برباد کر دیں, لیکن کر نہیں سکیں گے. وہ خود تباہ برباد ہو کر ہلاک ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن اس ملک کا یا مدینہ منورہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے, پوری دنیا میں قحط اور یہاں تک کہ کنعان میں قحط. سچے بھائی درگاہ لینے کے لیے یوسف کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے میرے بھائیوں ایسے تھے, لیکن یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچانا. کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا.
ہمارا ہے اتنا بڑا دل کہ بھائی پکڑ کر کنویں میں ڈالے، بھائی پکڑ کر کنویں میں ڈالے اور پھر کنویں سے اٹھا کر وہ بھائی کافر بادل کو بیچ دے اور پھر وہ بھائی کئی سال غلامی کے اندر رہے، ان بھائیوں کی وجہ سے وہ بھائی کئی سال جیل کے اندر رہے، پھر وہی بھائی اس کے پاس اپنی ضرورت لے کر آئے اور وہ ان کی ضرورت بھی پوری کر دے، ان کے پیسے بھی واپس کر۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم میں یاد بیٹھا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام اللہ نے رشتہ داری میں کسی کو دیا ہے تو وہ بھائی کا بھائی کے ساتھ، کوئی بھائی کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی نہیں لے سکتا۔ غلط فہمیاں لوگ دلوں میں ڈال دیتے ہیں، دلوں میں دوسرے سے نفرتیں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، مفت نے کیا میرے بھائیوں، میں نے وہ حدیث پڑھی، کہا ایک بھائی 76 رہتا ہو، ایک بھائی 75 رہتا ہو، 76 والے کے دل میں یہ بات آئے کہ چلو میں اپنے بھائی کو ملا ہوں، اس کی زیارت کر رہا ہوں۔ مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس کو آ کر کہتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے آج اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے آج اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے آج اس سے کچھ نہیں لینا دینا، صرف اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جب تک تو اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتا رہے گا، اللہ تجھ سے محبت اور تیرے چہرے کو کرتا ہے۔ کسی کے لیے یہ نہیں ہے مقام، کسی کے لیے اتنی عزت نہیں ہے جتنی بھائی سے بھائی کو محبت کرنے پر اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور سب سے مشکل کام ہے میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں سے وفا کرنا، اپنے بھائیوں کی غلطی معاف کرنا، اپنے بھائیوں کی بےروزی معاف کرنا، اپنے بھائیوں کی ظلم کو معاف کرنا، اپنے بھائیوں کی زیادتی کو معاف کرنا اور اپنے بھائیوں کے اوپر رحم کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے، اور جو کر جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقام پا جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اور وہ آئے، انہوں نے شرمندہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے کیا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو، اللہ معاف کرے گا، یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے گا۔ تو اس لیے بھائیوں اپنے دل نرم کرو، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت لاؤ، اللہ کی مانو۔ قیامت کے دن فرمایا کہ جب میدان محشر لگا ہوا ہوگا، ساری دنیا میدان محشر میں کھڑی ہوگی، یہاں سے آواز آئے گی وہ لوگ کہاں ہیں جو لڑائی کے بعد فوراً وقت مان لیتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں جو ان کے ساتھ بے رخی کرتے تھے اور وہ وفا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے وہ ان کو معاف کر دیتے تھے، اور پھر وہ لوگ لوگوں کے درمیان میں سے نکالے جائیں گے۔ فرمایا کہ ان کو اتنا بڑا مقام دیا جائے گا، درجوں کے اعتبار سے اللہ ان کے لیے جنت کھلوا دے گا اور کہے گا کہ تم نے میرے لیے لوگوں کو معاف کیا ہے، میں سب کے سامنے تمہیں معاف کر دوں۔ بس اللہ سے اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔